بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر مکان کی چھت پر کھڑی ہو جاتیں اور اپنے دوپٹے اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر بارگاہ رب العزت میں یوں عرض گزار ہوتیں: یا اللہ عز و جل، ستارے چمک رہے ہیں، سب کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہے اور میں تیری بارگاہ میں تنہا کھڑی ہوں۔ پھر آپ نماز ادا کرتی رہتی۔ جب سحری کا وقت ہوتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی: یا اللہ عز و جل، یہ رات گزر گئی، دن خوب روشن ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا میری رات کی عبادت قبول ہوئی تو مجھے مبارکباد دی جائے، یا اگر مردود ہوئی تو میری ڈھارس بدھائی جائے۔ تیری عزت کی قسم، جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا اور میری مدد کرتا رہے گا میں اسی عادت پر قائم رہوں گی، اور تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیتا پھر بھی میں اس سے دور نہ ہوتی، کیونکہ میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے۔ پھر آپ چند اشعار پڑھتی جن کا مفہوم یہ ہے: اے میرے سرور و امید اور مقصود، تو ہی میرے دل کی راحت اور تو ہی میرا محبوب ہے، اور تیری دید کا شوق ہی میرا ساز و سامان ہے۔ اے میری زندگی اور محبت کے مالک، اگر تیری محبت نہ ہوتی تو میں ان وسیع شہروں میں نہ بھٹکتی۔ کتنی ہی مرتبہ تیرے احسانات مجھ پر ظاہر ہوئے اور میں نے کتنی ہی نعمتیں تجھ سے حاصل کیں، بس اب تیری محبت ہی میری خواہش، میرا مقصود اور میرے جلتے ہوئے دل کی آنکھ کا نور ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں مجھے کوئی چین و سکون نہیں، رات کی تاریکی میں بھی میری امید صرف تو ہی تو ہے۔ اے میرے دل کی امید، اب اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو میں بھی خود کو سعادت مند سمجھوں گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 4 سوالات۔ منقول ہے کہ جب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چند احباب کے ساتھ ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی اور ایک پردہ درمیان میں حائل کر کے اس کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوستوں نے استفسار کیا: آپ کے شوہر انتقال فرما چکے ہیں، لہٰذا اب آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: میں تمہاری رائے کا احترام کرتے ہوئے بڑی محبت و عزت سے نکاح کر لوں گی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سب سے بڑا عالم کون ہے تاکہ میں اس سے نکاح کروں۔ وہ بولے: حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر کہنے لگیں: اگر آپ میرے 4 سوالات کے جواب دے دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: پوچھو، اگر اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو جواب دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے درج ذیل سوالات کیے: فقیہ عالم کیا کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو کیا دنیا سے مسلمان جاؤں گی یا کافرہ؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا: یہ تو غیب ہے جسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر سوالات کریں گے تو میں جوابات دے پاؤں گی یا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: یہ بھی غیب ہے۔ جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے اور اعمال نامے کھول کر بعض لوگوں کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض لوگوں کے بائیں ہاتھ میں، تو کیا میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے میں؟ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر یہی جواب دیا کہ یہ بھی غیب ہے۔ جب تمام مخلوق میں سے ہر جنتی اور دوزخی گروہ کو پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا تو میں کس گروہ میں سے ہوں گی؟ تو اس کے جواب میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے اور غیب کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: جب معاملہ ایسا ہے، یعنی جب دنیا سے مسلمان رخصت ہونے، نکیرین کے سوالات کے جواب دینے، نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے اور جنتی گروہ میں شامل ہونے کا علم نہیں،
تو میں اس کی وجہ سے سخت پریشان و مضطرب ہوں، لہٰذا مجھے کیسے شوہر کی حاجت ہو سکتی ہے اور کیسے اس کے لیے فارغ وقت نکال سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔